بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کی نامور خواتین کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اموی حکمران عبد الملک بن مروان کی بیٹی، جن سے ان کے شوہر نے کہا تھا کہ یا تو اپنے باپ کے دیے ہوئے ہیرے کو بیت المال میں جمع کر دو یا پھر مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا مشہور اموی حکمران عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھیں۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے سلطنت و فرما روائی کی آغوش میں پرورش پائی اور زندگی کی تمام منزلیں ارباب حکومت کی رفاقت اور کسر خلافت میں طے کیں۔ ان کا دادا بھی حکمران تھا، باپ بھی حکمران تھا، بھائی بھی حکمران تھا اور شوہر بھی حکمران تھا۔ ان کے سسر عبدالعزیز بن مروان، جو ان کے حقیقی چچا بھی تھے، مصر کے گورنر تھے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ اس منصب پر فائز رہے۔ کہتے ہیں اتنی طویل مدت ان کے سوا کوئی اور شخص اس اہم عہدے پر فائز نہیں رہا۔ فاطمہ بنت عبد الملک کئی خوبیوں کا مجموعہ تھیں اور متعدد اوصاف ان کی ذات میں سمٹ آئے تھے۔ وہ عالمہ و فاضلہ بھی تھیں اور منکسر المزاج بھی تھیں۔ فیاضی اور سخاوت کے وصف سے بھی متصف تھیں اور نہایت نیک اور صابرہ بھی تھیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ خاتون ناز و نعمت میں پلی بڑھیں اور ہوش سنبھالتے ہی زندگی کو شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ میں پایا، مگر چہرے پر کبھی غرور کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ علم بھی حاصل کیا تو بہت محنت سے اور اساتذہ کے سامنے باقاعدہ زانوئے شاگردی طے کر کے۔ حلم و انکساری کے جوہر سے آراستہ ہوئیں تو وہ بھی طبعی اقتضاء سے۔ فیاضی اور سخاوت میں بہت مشہور تھیں۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ دمشق میں ان کے مکان کو دارالضیافت کی حیثیت حاصل تھی۔ کثیر تعداد میں محتاج و مستحقین ان کے ہاں آتے اور وہ ان کی ضروریات کی تکمیل کرتیں۔ اصحاب ثروت اور عمال حکومت ان کے دسترخوان کی وسعت سے کام و دہن کی تواضع کرتے۔ وہ سب کا خندہ جبینی سے استقبال کرتیں اور سب کی تکمیل حاجت کے لیے کوشاں ہوتیں۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ بھی خاصا وسیع ہے، جن میں بڑی علمی اور مشہور شخصیتیں شامل ہیں۔ ان سے تحصیل حدیث کرنے والوں میں مغیرہ بن حکیم، عطا بن ابی رباح، ابو عبیدہ بن عتبہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں علمی اعتبار سے خاص شہرت کے مالک تھے اور حدیث کے بارے میں جن کی رائے اور خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر ان حضرات کا سلسلہ اسناد بھی بڑا وسیع ہے۔ جن کے شاگردوں اور فیض یافتگان کا یہ حال ہے، اندازہ کیجئے خود اس خاتون کا اپنا مرتبہ کس درجہ بلند ہوگا، وہ علم و فضل کی کن رفعتوں پر فائز ہوں گی۔ ان کی شادی حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان سے ہوئی، جو ان کے چچا زاد تھے اور غالباً اس زمانے میں خناسرہ کے گورنر تھے۔ اس شادی سے عمر بن عبدالعزیز بہت خوش ہوئے اور اپنے سسر عبد المالک بن مروان کا نہایت بلیغ اور فصیح الفاظ میں شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے فاطمہ کو میرے عقد میں دے کر میری قلبی تمناؤں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور میری روحانی مسرتوں کو پروان چڑھانے کا موقع دیا ہے۔ اس تشکر کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی بہت بڑے محدث اور متقی اور پرہیزگار تھے، اور فاطمہ بھی ان اوصاف سے متصف تھیں، یعنی طبی رجحانات میں دونوں ہم آہنگ تھے۔ چنانچہ یہ ذہنی ہم آہنگی اور فکری اتحاد ہمیشہ قائم رہا، اور بلند کردار بیوی نے ہر موقع پر عظیم شوہر کی ہم نوائی کی۔ ازدواجی زندگی میں کسی موقع پر بھی دونوں میں اختلاف کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ بیوی نے شوہر کے زمانہ خلافت میں بھی وہی کچھ کیا جس کا شوہر نے اظہار کیا یا جس بات کو شوہر کی مرضی کے مطابق سمجھا۔ شوہر کی وفاداری کے سلسلے میں ان کے بے شمار واقعات کتب اور سیر و تراجم میں منقول ہیں، جن سے ان کے ایثار اور قربانی کا پتہ چلتا ہے۔ چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز اموی حکمران سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد 10 صفر 99 ہجری کو خلیفہ مقرر ہوئے تو بنو امیہ کی تمام جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کر لیں۔ بیوی کی وہ جاگیر بھی بحق بیت المال ضبط کر لی جو اسے باپ اور بھائیوں نے دی تھی، لیکن بیوی نے کسی قسم کے ملال کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس باب میں شوہر کی ہم نوائی کی۔ اس زمانے میں فاطمہ کے پاس ایک نہایت قیمتی ہیرا تھا جو ان کے باپ عبد الملک نے ان کو دیا تھا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بلایا اور فرمایا تمہیں دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہوں، یا تو ہیرا واپس کر دو اور مجھے دے دو تاکہ میں اسے بیت المال میں جمع کر دوں، یا پھر مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو۔ فاطمہ نے جواب دیا میں آپ کو اس ہیرے پر اور اس سے کئی گنا زیادہ ہیروں پر ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ ہیرا بیت المال میں جمع کرا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد جب یزید بن عبد الملک خلیفہ مقرر ہوا تو اس نے یہ ہیرا بیت المال سے نکال کر فاطمہ کو دینا چاہا، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ میرا مال نہیں، یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے، اسے واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو یہ قریب بیٹھی تھیں، نہایت صبر و شکر سے اس جلیل القدر شوہر کو دنیا سے رخصت ہوتا دیکھ رہی تھیں، لیکن کسی قسم کی آہوزاری نہیں کی کیونکہ شوہر نے اس سے روک دیا تھا۔ انہوں نے شوہر کے حکم کی پوری تعمیل کی۔ ایک بار بچوں نے کھانا کھانے کے لیے کسی بہتر چیز کا مطالبہ کیا تو کہا اپنے باپ کو دیکھو، انہوں نے دنیا کی ناز و نعمت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، تمہیں بھی اپنے آپ کو اسی قالب میں ڈھالنا چاہیے اور باپ کی طبیعت سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ نہایت پرہیزگار اور سادہ مزاج خاتون تھیں، شوہر کی طبیعت کی ہر آن رعایت رکھتی تھیں۔ ایک بار کسی نے پوچھا اپنے شوہر کی کوئی بات سنائیں تو کہنے لگیں وہ دنیا سے بے نیاز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے فارغ کر لیا ہے اور اپنی ذات کو ان کی مشکلات و مسائل کا مرکز بنا لیا ہے۔ صبح و شام وہ انہی کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور میں اس ضمن میں ان کی پوری معاون ہوں۔ ایک مرتبہ خاندان بنو امیہ کی عورتوں نے ان سے عمر بن عبدالعزیز کے رویے کی شکایت کی تو فرمایا تم اللہ کی مخلوق پر ظلم کر کے ان کے مال غصب کر کے اپنے لیے سامان عیش مہیا کرنا چاہتی ہو، میرا شوہر اللہ کے سامنے جواب دہ ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ تمہارے عیش و آرام کے لیے لوگوں کو بھوک اور تنگ دستی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔